تو یہ دین آج اتنا لاوارث کیوں ہو گیا ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والا ہر آدمی اپنے آپ کو لازم سمجھتا ہے کہ میں اس موضوع پر بات کروں، اور پھر اس موضوع پر بات کرتے ہوئے علماء کی تذلیل اور اس حد تک چلے جانا، یہ شہرت کی بھوک نہیں تو آپ کو یہ کچھ اور لگتا ہے؟ عامر بھائی، یہ علماء تو اس امت کے گویا سروں کے تاج ہیں، ایسا ہی ہے، اور یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ اور صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا، اور انبیاء نے وراثت میں کبھی دینار اور درہم نہیں چھوڑے۔ انما ورثوا العلم، انہوں نے جب بھی وراثت چھوڑی تو وراثت میں انہوں نے علم چھوڑا، ایمان، تقوی، للہیت، عقیدہ، فکر و نظر، اس سے تعبیر کی گئی یہاں علم کو جب آپ بجمیع المعانی لیتے ہیں، فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جس نے علم حاصل کیا اس نے گویا انبیاء کے وراثت کا بہت بڑا حصہ، وافر حصہ لے لیا۔ تو انبیاء کے وارث ہونے کے ناطے، اور پھر اس امت کے جو علماء ہیں یہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے مانند ہیں۔ مانند کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ ابھی انبیاء ہیں، ان کی طرح ہے اپنی خدمات میں، رسالت کے مشن میں اور رسالت کے کام میں، تبلیغ میں، دعوت میں، اور قرآن و حدیث کی تشریحات میں، سنت اور سیرت کے بیان کرنے، ذمہ داری اسی طرح، جی بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہوا ہے سوشل میڈیا کا کہ اس میں مختلف قسم کے لوگ، آپ نے نام لیا، میں تو نہیں جانتا ان کو، اگرچہ میں دیکھتا نہیں جانتے، جانیے گا بھی مت۔ ہاں، میں جانتا ہوں بھی بہت سارے لوگوں کو، ان میں سے ہوں جو وہاں کچھ ملاحدہ ہیں، کچھ زنادقہ ہیں، یا الحاد اور زندقہ کے وہ علم بردار ہیں، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم الحاد اور زندقہ کے علم بردار ہیں۔ ایک کا تو دماغ درست کر دیا تھا مفتی ندیم الواجدی صاحب نے، 2 گھنٹے کے کلپ میں نے وہ پورا دیکھا، اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ندیم واجدی صاحب نے انتہائی عالمانہ، باوقار اور محققانہ گفتگو کی ان کے ساتھ۔ مفتی ندیم یاسر الواجدی صاحب کو میں چاہتا ہوں کہ اس ٹرانسمیشن، اس نشریات اور اس پلیٹ فارم سے ہم خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی، بالکل خراج عقیدت کے وہ لائق ہیں، اس لائق ہیں وہ آدمی۔ اور ہمارے الحمدللہ اس طرح ہے، ہمارے علماء میں اس قسم کے لوگ ہیں۔ یہ امت کبھی بھی اس طرح نہیں ہوگی کہ اس میں یہ بالکل بانجپن کا شکار ہو جائے گی۔ جب یہ بانجپن کا شکار ہو جائے گی نا، اور اس میں بانجپن آ جائے گا، تب تو قیامت ہو جائے گی۔ تو قیامت سے پہلے یہ بانج نہیں ہوگی۔ اس میں اللہ رب العزت، ایک اور حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها، کہ اللہ رب العزت اس امت میں ایسے ایسے پود اگاتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ اس میں ایسے ایسے لوگوں کو مبعوث فرماتے رہیں گے، اٹھاتے رہیں گے ہر صدی میں، ہر 100 سال، ہاں ہر 100 سال میں، جو اس امت کی تجدید کرتے رہیں گے اور اس دین کی تجدید کرتے رہیں گے۔ اس میں جاہلوں کی جو باتیں ہیں وہ اس سے ہٹائیں گے، اس میں اہل باطل کی جو باتیں ہیں وہ سے ہٹائیں گے، یہ ایک حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، اور اس میں جو غلط تعویلیں ہیں وہ بھی اس سے ہٹائیں گے، اس کو پھر نکھار کر سامنے امت کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ ان علماء کا، اور یہ علماء ایک جماعت ہوگی، یہ جماعت جو ہے نا یہ غالب ہو کے رہے گی، اور غالب ہو کے رہنے کا مطلب یہ کہ اس کا نظریہ اور اس کی فکر تا قیامت غالب رہے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ جو جماعت ہوگی، جو ان کو چھوڑے گا یا ان کی مخالفت کرے گا، ان کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ وہ انہوں نے اپنے نصب العین طے کیا ہوگا کہ ہمارا یہ نصب العین ہے، ہم اس پہ چلنا ہے، اور وہ اس پہ چلتے رہیں گے، اس میں کچھ بھی ہو جائے، مال و سر سے شاید گزر جائے، تو ایسا ہوتا ہوگا۔ لیکن پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یہ جو اس قسم کے حضرات ہیں، ایک تو علماء کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، دوسری بات علماء سے بھی درخواست ہے کہ وہ اپنے اندر علمی توانائی اور زیادہ کریں، ان کا مطالعہ بھی بہت ہو، وہ عربی میں مستحکم ہو، تاکہ وہ قرآن اور حدیث کے ڈیپ میں جا کر، اس کی گہرائی میں جا کر، وہ صحیح معنوں میں وہ موتیاں اور وہ ہیرے نکال سکتے ہیں جن کی امت کو اور انسانیت کی ضرورت ہے۔ تو اس طرح دونوں کی ذمہ داریاں بنتی ہیں۔ ان کی ذمہ داریاں یہ ہے کہ وہ بلا وجہ جو ہے نا، وہ علماء تو عرفی نے کہا تھا کہ عرفی تم اندیش زغوغائے رقیبہ،
کہ عرفی آپ نہیں ڈرو رقیبوں کے جو ہے نا ان کے غوغا سے، کہ آواز سگا کم نہ کند رزق کے گدارا، کیا بات، کہ یہ جو کتوں کے جو بھونک ہے اور ان کی جو آوازیں ہیں یہ گدھا کے رزق کو کم نہیں کر سکتے۔ اقبال نے بھی کہا تھا تم دیے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ بالکل، تو یہ چیزیں ہیں۔ باقی کوئی اگر یہ سوچے کہ ہم اس طریقے سے علماء کی شان میں یا ان کے گویا مقام اور مرتبے میں کمی کر دیں گے، یا کوئی یہ سوچے کہ ہم کسی کے مقام اور مرتبے میں اضافہ بھی کر دیں گے، یہ عزت اور توہین اور تذلیل اور یہ سب چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ www.darsequran.com